حسین ابن علی، اے ساقی بزم حجاز اور اے جہان آدمیت کے نگار دل نواز، تو نے ثابت کر دیا ہے بن کے روح امتیاز، یوں پڑھا کرتے ہیں تیروں کے مسلح پر نواز۔ اور آج بھی تیرا سبق ارباب حق کو یاد ہے، تو بھی زندہ باد، تیرا غم بھی زندہ باد ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ دعوت خطاب دوں گا علامہ قبلہ مشرف حسینی کو کہ وہ زیب منبر ہوں اور ہمیں فضائل و مصائب محمد و آل محمد سے مستفید فرمائیں، صلوات کے ساتھ استغفار فرمائیں۔ ہمارے وجود کو نور مقدس سے حضرت زہرا سے منور فرمائے، بار دیگر صلوات پڑھ جی محمد و آل محمد۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہماری گناہگار آنکھوں کو زیارت امام زمان نصیب فرمائے، بار دیگر صلوات پڑھ محمد و آل آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں خضوع و خشوع و خلوص اور طہارت ظاہری اور باطنی سے بھرپور ایک ایسی محفل برگزار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جہاں پہ حضرت زہرا تشریف لاتی ہیں۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ دی محمد و بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد الشهداء والصديقين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين نبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد پروردگار عالم کا ارشاد قرآن مجید میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک
نفی اور پھر اقرار. وما ارسلناک، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. یعنی اگر اس رحمت کو الگ کر دیں تو کسی اور مقصد کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بھیجا گیا. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے جب آدم کو خلق کیا تھا تو قرآن میں ذکر ملتا ہے کہ فرشتوں سے کہا فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کو بنا چکوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر جائیں. بنا کے نہیں کہا کہ جب بنا چکوں تو سجدے میں گر جانا. اگر روح کے بغیر آدم کو سجدے کا حکم دے دیا جاتا فرشتوں کو تو آج بت پرستی جائز ہو گئی ہوتی. درست ہے؟ اللہ نے کہا جب اس میں اپنی روح پھونکوں. روح نہیں، اپنی روح. یہ اپنی روح کیا ہے؟ اللہ کائنات کی لامحدود چیز ہے. لامحدود جس کی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ انفینٹ جس کو ہم کہتے ہیں اپنی انگلش زبان میں. لامحدود ذات میں سے نہ کچھ کم کیا جا سکتا ہے نہ اس میں کچھ ایڈ کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، کیونکہ وہ ذات لامحدود ہے. دوسرا جو لامحدود ذات ہوتی ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی. جس چیز میں تبدیلی آتی ہے اس کا ایک آغاز ہوتا ہے اور ایک انجام ہوتا ہے. درست ہے؟ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی روح پھونک دوں تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی روح میں سے ایک پورشن الگ کر کے ہمیں عطا کر دیا گیا. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اپنی روح پھونک دوں، یعنی ہماری روح کو خود سے نسبت دے رہا ہے. کیوں نسبت دے رہا ہے؟ کیوں؟ چونکہ ہماری روح، میں اس موضوع کے پر زیادہ ڈیپتھ میں اور گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، صرف ذہن میں ایک بات رکھیں کہ ہماری روح میں چونکہ اللہ کی صفات پائی جاتی ہیں، ہماری روح صفات پروردگار عالم سے مزین ہے. اس وجہ سے اس روح کو اللہ اپنے ساتھ نسبت دے رہا ہے کہ اس کے اندر میری صفات موجود ہے. درست ہے؟ اب وہ صفات کہاں گئی ہمارے اندر؟ ہماری روح میں تو صفات موجود ہیں، لیکن ایک آئینہ ہوتا ہے نا، ایک مرر، ایک شیشہ جس میں چہرہ دیکھ. دو شیشے، ایک کھڑکی میں لگانے والا جس کے پار نظر آتا ہے، ایک شیشہ آئینہ جس کے اندر ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں. درست ہے نا؟ آئینہ کیا کرتا ہے کہ اس کے اوپر جو روشنی پڑتی ہے، جو نور پڑتا ہے، اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، منعکس ہوتا ہے اس میں سے. درست ہے؟ ہمارے چہرے سے بھی جو شعائیں جس رنگ کی پڑتی ہیں وہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں. جب ریفلیکٹ ہوتی ہے تو ہمیں اپنا چہرہ آئینے میں نظر آتا ہے. یہ ہماری روح بھی اس آئینے کی مانند ہے جس میں اللہ کی صفات جب پڑتی ہیں تو ریفلیکٹ ہوتی ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس آئینے میں ہم دھیان نہ کرنے کی وجہ سے، اس کی صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے، اس کو گرد و غبار سے آلودہ کرنے کی وجہ سے اس کی سطح پہ اتنا غبار جم جاتا ہے کہ پھر اللہ کی صفات ان میں سے ریفلیکٹ نہیں ہوتی. درست ہے؟ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کا فرمان ہوتا ہے کہ مومن کا دل ایک آئینے کی طرح ہے. جب وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس آئینے پر، دل کے آئینے پر ایک سیاہ دھبا، سپاٹ نمودار ہو جاتا ہے. اگر انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے تو وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ کا تکرار کرتا ہے، اس گناہ کا یا کسی اور
نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. درست ہے؟ اب یہ دل کے آئینے پر اگر سیاہی آ گئی تو پروردگار عالم نے ایک زمانے میں لوگوں کو، بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ تم یہ لفظ بولو، دروازے سے داخل ہو جاؤ، خدا تمہارے گناہ معاف کر دے گا. ہمیں اللہ نے، ہم رحمت للعالمین کے امتیوں کو اللہ نے کہا کہ اے بندے اپنے معبود کے سامنے جا کے صرف کہہ دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پروردگارہ میں استغفار چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں جو گناہ مجھ سے سرزد کرے. توبہ کا مطلب ہے میں دوبارہ نہیں کر لوں گا. I will not do it again. Stop. میں آئندہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. ایک استغفار کیا ہے؟ توبہ کا مطلب ہو گیا آئندہ نہیں کروں گا. اور استغفار کیا ہو گیا؟ پروردگارہ جو پہلے کر چکا ہوں اس کو اریز کر دے، ڈیلیٹ کر دے میرے نامہ اعمال میں سے. درست. دو چیزیں، ایک استغفار، کہتے ہیں توبہ استغفار ہم سمجھتے ہیں شاید ایک ہی معنی ہے. نا، توبہ آئندہ نہیں کروں گا، اور استغفار اب جب آپ نے آئندہ کے لیے دروازہ بند کر دیا، پانی اگر یہاں پہ بارش کا پانی اندر آئے گا تو ہم دو کام کریں گے. پہلے جہاں سے پانی آ رہا ہے اس کو سٹاپر لگا دیں گے، پھر جو اندر پانی آ چکا ہے اس کو خشک کریں گے. جب غلاظت، نجاست، کالک ہمارے دل پہ حاوی ہو گئی ہے، اب پہلا کام ہے کہ کالک کو مزید بڑھنے نہیں دیں گے، اور دوسرا جو کالک لگ چکی ہے اس کو استغفار سے، توبہ سے، اشکوں سے، آنسوؤں سے، پشیمانی سے، نادمی سے اس کو دھو کے ہم صاف کریں گے. صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد. جب دل کے آئینے میں چمک پیدا ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ صفات پروردگار عالم کا ریفلیکشن اس میں نظر آنے لگ جائے گا. میں ایک چھوٹی سی مثال اور سوال آپ لوگوں سے، کہ ایک میٹل ہے، دھات، ٹھیک ہے، گولڈ نہیں ہے لیکن اس کی صفات گولڈ والی ہیں. فرض کر لیتے ہیں، فرض تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم نے فرض کیا کہ ایک میٹل ہے، ایک دھات ہے، اور گولڈ سونا نہیں ہے لیکن اس کا رنگ سونے والا ہے. سونا نرم ہوتا ہے نا، یہ زیور کے لیے اس میں ایڈیشن کرتے ہیں اور ملاوٹ کرتے ہیں تو وہ سخت ہوتا ہے، ورنہ اصل میں سونا نرم ہوتا ہے. سونا نرم سونے کی طرح وہ نرم بھی ہے. وزن ہاتھ میں ہم نے دیکھا تو سونے کی طرح وزن ہے. ہر چیز کا، ہر دھات کا اپنا وزن ہوتا ہے. اس کا وزن بھی سونے کی طرح ہے، رنگ بھی سونے کی طرح ہے، نرم بھی سونے کی طرح ہے. مثال کے طور پہ کیمسٹری میں لے کر گئے اس کو کیمسٹ کے پاس، اس نے اس کا ٹیسٹ کیا تو اس کا ریئیکشن بھی سونے والا ہے. اب فرض کریں سونا نہیں ہے تو کیا وہ سونے جیسا کام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ سوال ہے. بھائی جب اس کی صفات سونے والی ہیں تو عمل بھی سونے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آرٹیفیشل ایک چیز آپ بنا دیتے ہیں، آپ کو کان سے یعنی گولڈ مائن سے سونا نہیں ملا، اور آپ نے کیمیکلز میں وہی ریئیکشن کر کے وہی چیز ملا دی اور وہ گولڈ مائن سے نکلی ہوئی نہیں ہے، تو جب اس کی صفات سونے والی ہے تو عمل بھی سونے والا ہوگا. درست ہے نا؟ یہ ہماری روح جو اللہ کہہ رہے میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، اگر اس میں ہم ان صفات پروردگار عالم کو ہم پیدا کر دیں، البتہ اللہ کی صفات اس کی وجود سے الگ نہیں، ہماری صفات الگ ہیں اور ہم الگ ہیں. اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس کا علم بھی لامحدود ہے، اس کا نور بھی لامحدود ہے، اس کی رحمت بھی لامحدود ہے، اس کا غضب بھی لامحدود ہے، اس کا قہر بھی لامحدود ہے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کے ناطے رحمت بھی لامحدود ہے. لیکن ایک محدود حد تک ہم اپنے وجود میں رحمت پیدا کر سکتے ہیں، محدود حد تک، لمیٹڈ. ہمارے ایک چھوٹے سے اس کے لامحدود کا مطلب ہے جس کی کوئی حد و حساب نہیں، لیکن ایک صفت اپنے اندر ہم رحمت کی پیدا کر سکتے ہیں. ہم دعائے کمیل میں کیا کہتے ہیں؟ یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے. ہمیں اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی یہ
یہ صفات ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں، محبت ہر کوئی کرتا ہے، اور کسی چیز سے بھی محبت ہو سکتی ہے، ماں سے ہو سکتی ہے، باپ سے ہو سکتی ہے، بھائی سے ہو سکتی ہے، بہن سے ہو سکتی ہے، دولت سے ہو سکتی ہے، کسی سے بھی محبت ہو سکتی ہے، دنیاوی محبت بھی ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ محبت کے اوپر ہماری ایک تقریر آ رہی ہے، جو عشق محبت یہ کیا چیز ہے اور خدا نے کیوں رکھی ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ لیکن محبت جس چیز سے ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں، لیلا کی گلی کا کتا بھی عزیز ہوتا ہے۔ جس سے محبت ہو جائے انسان وہی کیا کرتا ہے۔ دیکھا میرے محبوب کو لال رنگ پسند ہے تو ہم نے لال رنگ پہننا شروع کر دیا۔ دیکھا میرے محبوب کو صبح جلدی اٹھنا پسند ہے تو ہم نے صبح جلدی اٹھنا شروع کر دیا۔ بھائی تم تو 11-12 بجے اٹھتے تھے، اب کیا ہو؟ نہیں ابھی میرا دل ہی نہیں لگتا ہے، دل چاہتا ہے صبح جلدی اٹھنا چاہیے۔ میرے محبوب کو نماز پسند ہے، ہم نے فجر کی نماز، بھائی تم تو کبھی صبح اٹھے نہیں، اب کیسے نماز پڑھیں؟ نہیں بھائی جب نماز ابھی ہدایت ہو گئی نا، ابھی کیا محبوب کی خاطر انسان بہت کچھ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ صفات جب اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو اس کا ریئیکشن بھی وہ فیل کرتا ہے کہ میرے جس سے مجھے محبت ہے وہ کیسا فیل کرتا ہے۔ انسان بھی جب ہمیں حدیث قدسی میں ملتا ہے، اے بندے میری اطاعت کر میں تجھے خود جیسا بنا دوں گا۔ یہ روح پہ کام کرنے کی ضرورت ہے عزیزو، یہ جسم کچھ نہیں۔ ہم بازار سے جا کے کوئی چیز خرید کے لاتے ہیں، سب سے خوبصورت چیز وہ چیز نہیں ہوتی، سب سے خوبصورت اس کی پیکنگ ہوتی ہے۔ درست ہے نا؟ ڈبہ خوبصورت ہوتا ہے، اندر جب بھی کھولیں گے وہ جو چیز ہوگی وہ اس سے کمتر ہوگی، لیکن ڈبہ عمل نہیں کیا کرتا، عمل اندر والی چیز کیا کرتی ہے۔ درست ہے نا؟ ڈبہ اٹھایا اور ہم لے کر آئے، ڈبہ بہت خوبصورت تھا، بڑا اٹریکٹیو تھا، اور ہم نے اٹھا لیا اس کو، یہ چیز پسند آ گئی۔ ہم نے جو سمجھدار انسان ہوگا وہ ڈبہ دیکھ کے چیز نہیں خریدے گا، وہ فوراً اس کی ڈیٹیلز دیکھے گا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ کیا بات ہے، درست ہے؟ اس سے اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اندر کیا چیز ہے، اور جب اندر کی چیز کا اندازہ بھی ہو جائے، گھر آ کے سب سے پہلے دیکھے گا کہ جو بتایا گیا ہے اسی کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ درست ہے نا؟ اور ڈبے کو کیا کرے گا؟ سب سے پہلے ڈبے کو اتار کے لپیٹ کر، یہ ہمارا بھی یہ ڈبہ ہے، یہ چہرہ ہمارا ڈبہ ہے، یہ ہاتھ ہمارے ڈبہ ہے، یہ ٹانگیں ہماری ڈبہ ہے، یہ سکن ہماری ڈبہ ہے۔ ایک مرتبہ ہماری انگلینڈ میں کسی سے بات ہو رہی تھی، یہ نسل اور اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، میں نے کہا یہ ٹیک آف دا سکن وی آر آل دا سیم، یہ کھال اتار دو سکن تو ہم اندر سے سب ایک ہی جیسے ہیں۔ یہ جسم کسی کام کا نہیں جس کے پیچھے ہم بھاگتے دوڑتے پڑتے ہیں، اس کا رنگ اچھا ہے، اس کی آنکھیں اچھی ہیں، اس کا ہاتھ اچھا ہے، اس کی فگر اچھی ہے، اس کی شکل صورت اچھی ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ ٹیمپریری جو ہماری روح کو عطا کی گئی ہے۔ اصل ہماری روح ہے، جب میں کہتا ہوں میں، تو میں سے مراد یہ جسم نہیں، میں سے مراد اس کے اندر بیٹھی ہوئی روح ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ دیندار بنو، دینداری سے پیٹ تو نہیں بھرتا نا، کہ بھرتا ہے؟ نہیں بھرتا نا، ہے نا؟ دینداری سے پیٹ نہیں بھرتا، نمازوں سے پیٹ بھرتا ہے کہ نہیں بھرتا ہے؟ مولوی والی بات نہ کرے مجھے دیکھ کے آپ، نمازوں سے پیٹ نہیں بھرتا، دعاؤں سے پیٹ نہیں بھرتا، کسی سے بھرتا ہے؟ کھانا کھانے سے، محنت کرنے سے، کمائی کرنے سے، ہیں؟ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، نماز انسان کو فحشاء اور منکرات سے، برائیوں سے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ سچی سچی باتیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ نماز انسان کو فحشاء اور منکرات سے بچاتی ہے۔ ہم نماز بھی کر رہے ہیں، پاکستان میں جائیں سود بھی کھا رہے ہیں، سود پہ پیسے بھی دے رہے ہیں، ادھر مسجد سے نکلے اور ادھر جناب دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں جناب ہم نے مجلس سنی اور اس کے بعد باہر نکلے تو پھر وہی مطلب ہے، وہ آگے پیچھے بس میں جانا ہے اور یہاں پہ جانا ہے، اسٹاپ میں، ادھر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور یہاں پہ اگر نماز ہمیں نہیں بچا رہی تو اللہ سچا ہے، ہماری نماز نماز نہیں ہے۔ جس نماز کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے اس تک انسان
پہنچ جائے تو وہ فحشاء اور منکرات سے بچا لیتی ہے۔ وہ نماز انسان کو اللہ کا عاشق بنا دیتی ہے۔ دنیا کے عشق میں مبتلا ہو کے انسان اندھا ہو جاتا ہے، سوائے اپنے محبوب کے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو جب اللہ کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے کیسے دنیا نظر آ جاتی ہے اس کو۔ اور محمد اور علی محمد معطر صلوات۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز ہماری دنیا کے مسئلے حل نہیں کرتی۔ اگر دنیا جو گھٹیا چیز ہے، جو پست چیز ہے، میری نماز اگر دنیا کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی تو آخرت کا مسئلہ کیا حل کرے گی؟ میری دنیا کا مسئلہ، چھوٹا مسئلہ، ایک آدمی اگر ہمارے 10 یورو کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، وہ میرے 10,000 یورو کا مسئلہ کیسے حل کرے گا؟ دنیا کا مسئلہ چھوٹا مسئلہ ہے، آخرت کے بڑے بڑے مسئلے ہیں۔ دنیا کا مسئلہ اگر نماز حل نہیں کر سکتی تو آخرت کا کیسے حل کرے گی؟ عزیزو، یہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی توحید کافی نہیں، پہلے اپنے وجود میں توحید پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے وجود کا جسم کہیں اور ہے، میری روح کہیں اور ہے، میری سوچ کہیں اور ہے، میری فکر کہیں اور ہے۔ میں نے اپنے وجود میں توحید پیدا نہیں کی، میں اللہ کی توحید کے اوپر کیا اعتقاد رکھوں گا؟ پہلے اپنے وجود میں توحید پیدا کروں۔ میں نے ایک مثال پہلے شاید یہاں پر دی تھی، سورج کی روشنی میں کاغذ کو رکھ دیں، کیا کاغذ کو آگ لگ جائے گی؟ دھوپ میں اگر کاغذ رکھیں کیا آگ لگے گی؟ نہیں لگے گی نا، بکھری ہوئی روشنی ہے نا۔ اگر میگنیفائنگ گلاس لیتے ہیں، آنکھی شیشہ لیتے ہیں، چھوٹا سا لے لیں اور ایک چھوٹے سے دائرے 1 انچ میں سے سورج کی روشنی کو ایک پوائنٹ پر فوکس کر دیں اور کاغذ کو آگ لگے گی یا نہیں لگے گی؟ گرمیوں میں لگے گی یا سردیوں میں بھی لگ جائے گی؟ سردیوں میں بھی لگ جائے گی، موسم ٹھنڈا ہو پھر بھی لگ جائے گی۔ میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، پہلی بات ہے اللہ اکبر میں مانتا بھی ہوں، اللہ اکبر کو میں مانتا بھی ہوں، میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اب جناب مجھے یاد آ گیا فلانے سے اتنے پیسے لینے تھے، فلانے سے یہ بات کرنی تھی، فلانے نے مجھے سلام نہیں کیا تھا، فلانے نے میری بات نہیں مانی تھی، فلانا میرے سامنے بہت اکڑ کے چلتا ہے۔ ساری دنیا کی باتیں نماز میں یاد آتی ہیں۔ انسان کی عقل سب سے زیادہ کام 2 جگہوں پہ کرتی ہے، ایک باتھ روم میں اور ایک نماز پر کھڑے ہوتے ہوئے۔ درست ہے نا؟ سب سوچنے کے لیے یہی 2 مقام انسان کو ملتے ہیں، دنیا سے کٹ آف ہوتا ہے۔ اس کے بعد دنیا کے بارے میں انسان سوچ رہا ہے۔ اب یہ بتائیے، جب ہاں وہ فلانے سے یہ کرنا تھا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، ساری دنیا کی پلاننگز میں نے کر لی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اچھا میں نماز بھی پڑھ لی، اچھا وہ سوچ بھی لیا، وہ کام بھی کر لیا، کیونکہ ہمیں عادت ایک وقت میں 2-2 3-3 کام کرنے کی پڑ گئی ہے۔ اب یہ جسم میرا کہیں اور ہے، روح میری کہیں اور اٹکی ہوئی ہے، ذہن میرا کہیں اور ہے، پہلے اس کو فوکس کر کے ایک وجود پر لانے کی ضرورت ہے کہ جہاں میرا عقل ہو، شعور ہو، سوچ اور فکر ہو، وہیں میرا جسم ہو اور وہیں میری روح ہو۔ پہلے تصور کروں کہ کیا ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر نماز پڑھوں۔ دیکھیں نا، ایک چھوٹا بچہ مجھے دیکھ رہا ہوگا تو میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ میں اپنے لباس اگر تبدیل کرنا ہے تو گھر میں اگر چھوٹا بچہ بھی موجود ہے تو میں اس کے سامنے، کیوں؟ مجھے احساس ہے کہ چھوٹا بچہ موجود ہے، تو جو معبود موجود ہے اس کا احساس ہو جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو بہت سارے کاموں سے انسان بچ جایا کرتا ہے۔ میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں، یاد رکھنے کی بات ہے عزیزو، اللہ کو ماننے سے دین کا آغاز نہیں ہوتا۔ ہم جب تشہد پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا کہتے ہیں؟ لا الہ، انکار سے دین کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کو ماننے سے نہیں۔ اگر اللہ کو ماننے سے مسئلہ ہوتا تو پوری دنیا اللہ کو مان لیتی۔ اسلام کہتا ہے پہلے غیر اللہ کا انکار کرو، لا الہ، پھر الا اللہ کی منزل پر پہنچو گے۔ جب الا اللہ کی منزل پر پہنچو گے اس کے بعد
بعد سفر کا آغاز ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اپنے وجود میں بھی توحید ہو, غیر اللہ کا انکار بھی ہو, پھر انسان اللہ کی طرف سفر کا آغاز کرتا ہے. ایک آیت ہے نا قرآن میں, قالت الاعراب آمنا, یہ عرب کے بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اے رسول ان سے کہہ دو کہ یہ کہیں ہم نے اسلام قبول کیا ہے, ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. کیوں کہا؟ طنز و تشدید کے لیے نہیں کہا. اسلام, دین اسلام کے مطابق جب انسان اللہ کی نشانیوں کو اپنے وجود میں اور وجود کے باہر دیکھتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ایک مالک اور خالق موجود ہے, جب نتیجے پر پہنچ گیا کہ ایک مالک اور خالق موجود ہے اور وہی سزاوار ہے کہ میں اس کو اپنا معبود تسلیم کروں, اس کے آگے سر تسلیم خم کروں, تو کیا کہتے ہیں؟ وہ تشہد پڑھتا ہے, پروردگارہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, سب معبود ختم سوائے تیرے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ. سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیا ہوا؟ ایک آدمی اگر کافر ہے تو نجس ہے. گیلا ہاتھ اگر آپ کے ہاتھ کو لگا دیا تو آپ کا ہاتھ نجس. کراہت نہ کریں, توہین نہ کریں اس کی, لیکن نماز سے پہلے اپنے ہاتھ کو جاری پانی سے دھو کے پاک کر لیں. درست ہے, توہین نہیں کرنی. انسان کی توہین کی دین ہمارا مکتب تشیع اجازت نہیں دیتا ہے, لیکن توہین نہیں کریں. ہاتھ لگے گیلا کوئی بات نہیں, جب موقع مل گیا, جیسے ہی موقع مل, نماز سے پہلے جاری پانی نلکا کھولا اور اس کے نیچے رکھ دیا, پاک ہو گیا, بات ختم ہو گئی. ایک آدمی یہاں سے داخل ہوا, کافر یہاں پہ کھڑا ہوا, اس نے کہا, اعلان کیا, اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا. اب اس نے گیلا ہاتھ لگا دیا, پھر کیا ہوگا؟ دھونا پڑے گا؟ اب نہیں دھونا پڑے گی. کیا ہوا؟ کیا اس کا بلڈ گروپ چینج ہو گیا؟ اس کے گوشت میں تبدیلی آ گئی, اس کی ہڈیوں میں تبدیلی آ گئی, اس کے پسینے میں تبدیلی آ گئی؟ نہیں نہیں, اللہ اس کی زبان کی اتنی عزت کرتا ہے, اتنا احترام کرتا ہے کہ ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی, وضو نہیں کیا, روزہ نہیں رکھا, صرف زبان سے تشہد پڑھ لیا, اللہ نے نجاست سے نکال کے طہارت میں کھڑا کر دیا. اور محمد و آل محمد بلند الصلوات. نجاست سے نکال کے طہارت میں کھڑا کر دیا. کیوں؟ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ یہ تشہد کیا مطلب ہے؟ یہ کیوں اتنی بات ہے کہ انسان کی نجاست طہارت میں تبدیل ہو گئی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ عمل کیا ہے جس کو میں زبان سے کہہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب ہے, پروردگارہ میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, میرا چلنا, میرا پھرنا, میری دوستی, میری دشمنی, میری پسند اور ناپسند, پروردگارہ تیری پسند اور ناپسند کے مطابق ہوگی. ہے نہیں, ہوگی. اب سے صرف عہد کیا, اور اس عہد کو اللہ اتنی عزت دیتا ہے کہ اللہ نجاست سے نکال کے طہارت پہ. اب کیا ہوا؟ وہ مومن بن گیا. بن گیا مومن, بن گیا نہیں بنا؟ مسلمان بنا, ابھی مومن نہیں بنا. قالت الاعراب آمنا, یہ عرب کے بدو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. کہہ دو ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو, ابھی تم نے اسلام قبول کیا ہے. عہد کر کے مسلمان بنا. جیسے جیسے عہد پر عمل کرتا جائے گا, جیسے جیسے عمل کا درجہ بلند ہوتا جائے گا, ایمان کے درجات طے کرتا جائے گا انسان. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اسلام قبول کرتے ہیں, ایمان کی طرف بڑھتے چلے جانا ہے, ایمان کے درجات طے کرنے ہیں, ایمان کی طرف ہم نے آگے بڑھنا ہے. لیکن اس سے پہلے لا الہ کی پہلی منزل ہے, الا اللہ بعد کی منزل ہے. میرا معبود, میرے دل کا کعبہ, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں کہتا ہوں جو بولوں گا تو آپ درود کا گلدستہ تو پیارا جانا چاہیے, تب اہل بیت کی طرف سے کچھ عطا ہوگی, پھر میں بولنے کے قابل ہوتا ہوں. میں
اندر سے جسم، روح، سوچ اور فکر سب ایک نعرہ لگائے، مزہ آتا ہے، ماشاءاللہ پتہ چلتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ درست ہے. بے شک فتح مکہ ہوئی. رسول پاک سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ کعبے میں داخل ہوتے ہیں، بتوں کو نیچے گراتے ہیں. ایک بت اونچا رہ گیا، میرے مولا کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا. میں نعرے لگانے والی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں پڑتا، ہم سیکھتے ہیں، ماشاءاللہ ہم سیکھ ماشاءاللہ کے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. آپ گھر جائیں نا تو نقطے لکھیں، 4-5 نقطے اگر آپ کو نہیں ملے تو میں نے آپ کا ٹائم ضائع کیا. میری خیال میں چاہتا ہوں ہم سیکھیں، اور اس پہ جب عمل کریں گے ہماری بھی نجات ہوگی اور آپ کی بھی نجات ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بتوں سے کعبے کو صاف کرتے ہیں، کیونکہ بت پرستی ٹھیک نہیں ہے. میں سوچتا ہوں اگر فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو فرعون کی کوئی عقل تھی، کوئی شعور تھا، کوئی سمجھ بوجھ تھی، کوئی تعلیم تھی، کوئی تجربہ تھا، کچھ اس نے نظم و ضبط پیدا کیا، ایک حکومتی نظام بنایا اور لوگوں کو اپنا غلام بنایا. خدائی کا دعویٰ اس نے کر لیا، کوئی کام تو کیا نا اس نے، کوئی قابلیت اور صلاحیت تو رکھتا ہے. نمرود نے اگر خدائی کا دعویٰ کیا تو کوئی عقل، کوئی شعور، کوئی سمجھ بوجھ اس کے اندر تھی تو خدائی کا دعویٰ کیا نا. یہ بت کیا چیز ہے جو نہ ہل سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ عقل و شعور رکھتا ہے، اور خدائی کا دعویٰ کر لے. اور رسول پاک اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد سب سے پہلے بتوں کو گرا رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، ویلڈ ہے سوال کے نہیں ہے جی؟ کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ آج کل کے دور میں سمجھنا بہت آسان ہے. آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں؟ امریکہ بہادر کیا کہتا ہے ہمارے ملک کو؟ کہتا ہے جی فیئر اور فری الیکشن ہونے چاہیے. کیوں؟ ساری سیاسی پارٹیوں کے جتنے گھوڑے ہیں نا وہ سارے انہی کے ہیں. ان کو پتہ ہے جو بھی گھوڑا جیتا ہمارا گھوڑا جیتے گا. تو بس اب فری فیئر الیکشن ہونا چاہیے تاکہ گھوڑوں میں آپس میں لڑائی نہ ہو جائے، کیونکہ میرے گھوڑے لڑ پڑے گے تو پھر میرا نقصان ہے نا. تو لہٰذا کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. درست ہے. ابھی بھی البتہ دوسری بات ہوتی ہے، گھوڑوں کو بلا کے کہتا ہے ہاں بھائی گھوڑے تم نے کیا دینا ہے مجھے، تم نیوکلیئر اپنے وہ چھوڑو گے، وہ فلانی چیز چھوڑو گے، یہ باتیں مانو گے. لسٹ دیتا ہے کون کون سی مانو گے، پھر دوسرے کو بلاتا ہے وہ جو زیادہ باتیں مان جائے، جو زیادہ ذلت قبول کر لے وہ ہمیں قبول ہے. درست ہے نا؟ اچھا یہ گھوڑے جو ہے نا کہ کیا کرتے ہیں، کئی دفعہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ان کے اندر حریت پیدا ہو جاتی ہے. درست ہے نا؟ کئی لوگوں نے تاریخ میں، مثلا بھٹو صاحب تھے، وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے. انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، یہ ہاتھ سے نکل گئے. تو پھر ان کو جناب بنا کے پتہ نہیں لمبی چوڑی منصوبہ بندی کیسز وجہ سے بنا کے ان کو کسی طریقے سے فائل لگانا پڑا. درست ہے نا؟ آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، میں اپنی رائے آپ کو بتا. درست ہے نا؟ یہ عرب لوگ بڑے سمجھدار تھے. انہوں نے کہا اگر کسی اور گھوڑے کو ہم نے لا کے بٹھایا تو کل وہ بدک گیا تو ہمارے کنٹرول سے باہر نکل جائے گا. یہ سمجھدار لوگ کیا کرتے تھے، بت کو لا کے بٹھا دیتے تھے کہ یہ تمہارا خدا ہے. اب خدا نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. خود بیٹھ کے ایکسپلین کرتے تھے کہ آج خدا کو بریانی کھانی ہے، پوری قوم دوڑ پڑتی بریانی تیار کر لے. آج خدا کو غضب آ گیا جی، طوفان آیا نا، اب خدا کو سونا چاہیے. لوگوں نے اپنی چوڑیاں اتار کے گھروں والوں کے ہاتھوں سے کس کے؟ بتوں کے قدموں میں رکھ دی. لوگوں نے کہا کہ جی آج خدا کو آپ کی قربانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم قربانی کے لیے تیار ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے جانوروں کو قربان کرنا شروع کر دیا بتوں کے قدموں میں. اور جو چیز چڑھاوا بت کے قدموں میں چڑھایا جاتا تھا وہ کرنے کے بعد ابو جہل و ابو لہب جیسے لوگ اپنے گھروں میں لے جاتے تھے. یہ بت کچھ نہیں تھا، کفر کے نظام کا سینٹر تھا. کفر کا نظام اس پہ قائم تھا. جو چڑھاوے چڑھتے تھے اس سے ابو لہب و ابو جہل و ابو سفیان جیسے مشرکین مکہ کے سرداروں کی بادشاہی چلتی تھی. اللہ جب کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ کہتا ہے یہ سارے نظاموں کو لپیٹو گے تو پھر اللہ کے نظام کی طرف آ سکو گے. جب اللہ کے نظام کی طرف آؤ گے، پھر جب تم اللہ اکبر کہو گے، پھر اللہ تمہاری دنیا کے مسئلے بھی حل کرے گا اور تمہاری آخرت
حل کرے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کیا کہتے ہیں؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دلوں میں بت پڑے ہوئے ہیں. یہاں میری نگاہ میں اللہ اکبر کہتا ہوں، اللہ اکبر، اور ساتھ میرا دماغ ادھر پہنچا ہوا ہے. تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول. اقبال کہتا ہے نا، تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول. منزل کے پیچھے نہ جا، تو شوق کا مسافر ہے. لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. تیری اگر محبوبہ جس چیز سے تو محبت کرتا ہے وہ بھی تجھے حاصل ہو جائے تو محمل آرام و آسائش کی زندگی قبول نہ کرے. مسلمان ہے مومن، انہیں دنیا کو پلٹنا ہے. تو حسین ابن علی کا پیروکار ہے. تیرے لیے آرام و آسائش کیا چیز ہے؟ تو کن جھنجھٹوں میں پڑ گیا؟ مجھے گھر چاہیے، مجھے بنگلہ چاہیے، مجھے کوٹھی چاہیے، مجھے کریڈٹ کارڈ چاہیے، مجھے اپنا محبوب چاہیے، مجھے بچے چاہیے. یہ کون سی چیزیں مانگنے لگ گیا تو کن جھنجھٹوں میں پڑ گیا؟ اے عاشق، حسین عشق ہے. عشق محبت میں فرق ہے. فرق محبت عشق نہیں ہوا کرتی. میں تمام چیزوں کو مان لوں اور ایک خدا کو بھی مان لوں، میں مسلمان نہیں بن جایا کرتا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. عشق اور چیز ہے. عشق کے لیے اپنے وجود میں وہ آگ پیدا کرنی پڑتی ہے. عاشق جلتا رہتا ہے. میں کہتا ہوں دنیا کی ہر چیز، ہر خوشی حصول سے حاصل ہوتی ہے. مجھے پیسہ ملا، سکون مل گیا، دل خوش ہو گیا. ہم جو خریداریاں کر کے خوش ہوتے ہیں نا، ویسے تو دنیا میں بڑی مصیبتیں اور عذاب ہیں. ہم جب خریداری کر کے کوئی چیز حاصل کرتے ہیں دل کو سکون مل جاتا ہے. آج میں جیکٹ خرید کے لایا ہوں، آج میں نئی پینٹ لے کے آ گیا، آج مجھے یہاں کے پیپر مل گئے، آج مجھے ویزا مل گیا، آج مجھے کریڈٹ کارڈ مل گیا، آج میرا اکاؤنٹ کھل گیا، آج مجھے اچھا شریک سفر مل گیا، آج مجھے اولاد عطا کر دی پروردگار ہے. جو چیز حاصل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خوشی ملتی ہے. یہ دنیاوی چیزیں، محبت ہے، یہ عشق نہیں ہے. عشق وہ محبت ہے جس پہ انسان ساری محبتوں کو قربان کر سکے، ہے نا؟ جس پہ اولاد قربان، جس پہ گھر بار قربان، جس پہ کریڈٹ قربان، جس پہ نیشنلٹی قربان، جس پہ کاغذ قربان، جس پہ دن قربان، جس پہ نیند قربان، جس پہ خوشی قربان، جس پہ غم قربان. اور یہ جب ساری قربانیاں دیتا ہے نا تو عملی طور پہ کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ کی منزل، یہ منزل ہے کہ پروردگارہ تیرے آگے کسی چیز کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا. یہ عشق کی منزل ہے. یہاں وادی عشق میں انسان قدم رکھتا ہے اور یہ محبت میں حصول سے خوشی حاصل ہوتی ہے. عشق میں جب ہاتھ سے کوئی چیز جاتی ہے تو خوشی ملتی ہے. عاشق کیا کرتا ہے؟ عاشق صبح فجر کے وقت ہر کسی کو نیند آ جاتی ہے، عاشق اپنے بستر کو چھوڑتا ہے. کیوں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں حسین کا ماننے والا ہوں، میں زینب و کلثوم کا ماننے والا ہوں، میں حضرت زہرا کا ماننے والا ہوں. میرے لیے نیند کیا چیز ہے؟ بستر کو چھوڑتا ہے، اللہ اکبر، میری بیوی کا حکم تھا، میری بیوی کو حسین کا حکم تھا، میری ہمشیرہ مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. میں کیسے فراموش کر لوں؟ میں عاشق ہوں. حسین مدینے سے مکے تک، مکے سے کربلا تک اللہ کو نہیں کہہ رہے پروردگارہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. جو مباہلے میں چہرہ دکھائیں اور لوگ سجدے میں گر جائیں، کیا حسین کے لیے مشکل تھا؟ نہیں. لیکن عاشق کیا کہتا ہے؟ عاشق کہتا ہے مجھے پروردگارہ کچھ نہیں چاہیے. بول تجھے کیا چاہیے؟ تجھے علی اکبر چاہیے؟ تجھے قاسم چاہیے؟ تجھے عباس کے بازو چاہیے؟ تجھے زینب کی چادر چاہیے؟ ابراہیم اپنے اسماعیل کے ہاتھ باندھ کے پیش کرتا ہے، پروردگارہ میں اپنے اسماعیل کو سوار کر کے تیری درگاہ میں بھیج رہا ہوں. عشق ہے. تشیع ان کا نام نہیں. درست ہے، نمازوں سے، عبادتوں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، لیکن یہ سب سیڑھیاں ہیں. منزل عشق ہے. جب انسان ہر چیز کو مٹا کے اس کو حسین، کربلا، غدیر کے علاوہ کچھ نہ نظر آئے، وہ تشیع کی پہلی سیڑھی ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد.
بریک دے رہے ہیں، ذرا ان کی بات بھی سن لیں انشاءاللہ. جو ہمارے لیے زحمتیں کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، 3 منٹ کے لیے ان کو بریک دے رہے ہیں تاکہ یہ اپنی کچھ گزارشات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر لیں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اپنے اس کو ہم ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے. پر محمد و آل محمد صلوات. سب سے پہلے ہم میں موجود آغا قبلہ آیت اللہ العظماء آغا سیستانی کے وکیل آغا امجد عباس کو منہاج الحسین میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. اس لیے قبلہ سے گزارش ہے کہ مسائل کے فوراً بعد آج نماز ہوگی، اور چونکہ وہ مہمان ہیں انشاءاللہ وہ نماز ادا کروائیں گے، ان کی ابتدا میں نماز ہوگی انشاءاللہ، اور نماز کے بعد انشاءاللہ آج ماتم ہوگا. درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. چونکہ ہمارے پروگرام میں مہمان گرامی کی وجہ سے تھوڑی تبدیلی آئی ہے، اس لیے میں اپنے اعلانات جو ہیں وہ سارے کل کروں گا. آج جلدی سے ضروری چیزیں ہیں وہ گزارش آپ کے گوش گزار کرتا چلوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نوحہ خانوں کی طرف سے ہمارے جو برادران نوحہ خان ہیں ان کی طرف سے اعلان ہے، گزارش ہے کہ بغیر لب و لہجہ اور سر کی پرواہ کیے بغیر، یعنی سر کیسی ہے لب و لہجہ کیسا ہے یہ نہیں دیکھیے، ان کی درخواست ہے کہ عذراء کرم ہمیں آواز دیں، جب ہم نوحہ پڑھیں ہمیں آواز دیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے جو ہے نوحے کی ادائیگی کر سکیں اور ہمیں سانس مل سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ مومنین کی طرف سے ماتمیوں کی طرف سے گزارش ہے کہ جو آس پاس یہاں پہ حلقے کے ارد گرد لوگ کھڑے ہوتے ہیں ماتم نہیں کر رہے ہوتے، کل بھی آغا صاحب نے بھی گزارش کی تھی، وہ یہاں سے باہر نکل جایا کریں، سائیڈ پہ آ جایا کریں. ایک تو یہ ہے کہ ماتمیوں کو جگہ زیادہ ملے گی، دوسرا یہ ہے کہ حبس کم ہوگا، آپ انشاءاللہ محسوس کریں گے. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ آج ہمارے عراقی برادران کی طرف سے درخواست کی گئی ہے کہ جب ہماری مجلس ختم ہوتی ہے ہمیں دروازے پہ ہجوم کی صورت میں کھڑے نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ان کی خواتین خواہران جو ہیں وہ اندر آ رہی ہوتی ہیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ جب مجلس ختم ہو کوشش کیجئے کہ باہر نکلتے جائیے، جس نے اندر آنا ہے اندر آ جائیں. وہاں پہ 3-4 لوگ 5 لوگ اکٹھے کھڑے ہوں گے تو رکاوٹ بنے گی. اس کے علاوہ درخواست ہے کہ نیچے آج خواتین میں رسید بک دے دی گئی ہے منہاج الحسین کی، اور خواتین سے ہماری خواہران سے درخواست ہے، مومنات سے درخواست ہے کہ مشن حسینی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ کربلا میں صرف مردوں ہی نے حصہ نہیں لیا ہے، جہاں امام حسین اور حضرت عباس علیہ السلام اور جناب علی اکبر نے قربانی دی ہے، وہیں جناب زینب، جناب رقیہ، جناب ام کلثوم اور جناب سکینہ نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے. تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ اپنے بچوں کا صدقہ اور خیر و سلامتی کے لیے ضرور مشن امام میں حصہ لیں اور بڑھ چڑھ کر خدمت کریں، مالی طور پر مولا کے مشن کے لیے پیسے دیں. علاوہ کی درخواست ہے عراقی بھائیوں کی طرف سے نیچے ہماری خواتین سے اور ساتھ ساتھ ہمارے مرد حضرات جو ہیں مومنین ان سے درخواست کرتا چلوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وضو کرنے کی جگہ جو ہے طہارت خانے ان میں صفائی کا خیال رکھیں. ماشاءاللہ جہاں تک یہاں صفائی کا سلسلہ ہے مجلس کے بعد اس میں کافی بہتری دیکھنے میں آئی ہے، مومنین بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، انشاءاللہ مولا جزائے خیر دیں گے. مومنات سے نیچے درخواست ہے کہ مجلس کے بعد خود بخود آپ کو تنظیم کا صدر یا جنرل سیکرٹری نہیں دیکھ رہا ہے اور نہ ہی وہ آگے آپ کو داد دیں گے اور شاباش دیں گے، لیکن یقیناً جناب سیدہ آپ کا کردار و عمل دیکھ رہی ہے. تو آپ سے درخواست ہے جزا جناب سیدہ دیں گی، تو جب مجلس ختم ہو بغیر کسی سے پوچھ گچھ کیے، بغیر کسی کو بتائے، بغیر کسی کو دکھائے، خود بخود جناب سیدہ کی ڈیوٹی سمجھ کر نیچے مکمل طور پر عزا خانہ کو صاف کریں. جزاکم اللہ خیر. یہی آج کی درخواست تھی. اور اس کے بعد درخواست ہے کہ انشاءاللہ چند دن پہلے میں نے چندہ کے لیے درخواست کی تھی عام مومنین سے، تو آج پھر میں مجلس کے بعد انشاءاللہ باہر فردن سب سے درخواست کروں گا کہ ایک بار پھر مولا کے مشن کے لیے جن حضرات نے ابھی تک چندہ جمع نہیں کروایا ہے ان سے پھر سے درخواست کہوں گا کہ وہ اپنا چندہ جمع کروائیں. ہمارے قبلہ آغا مشرف حسینی صاحب کے لیے اور جو آغا امجد عباس عراق سے یہاں پہ قبلہ سیستانی کے وکیل تشریف فرما ہیں اور دیگر سب ہمارے علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے با آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرجہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
پاس اعلانات کے لیے دو آپشن تھے. ایک ہم نے پچھلی دفعہ اپنی ویٹو پاور استعمال کر کے استعمال کروایا, آج ان کے آپشن تھے. آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بیچ میں بریک کر دینا یہ ٹھیک ہے. میں کہہ رہا تھا کہ اگر نماز وغیرہ سے پہلے مجلس جب ختم ہو جاتی ہے مسائل کے فوراً بعد مختم سے پہلے اگر اعلانات ہو جائیں تو وہ بہتر ہے. آپ لوگوں کی رائے کیا ہے سب کی؟ وہ بہتر ہے, وہی ہوتا ہے. مجلس ماتم سے پہلے, مجلس جب ختم ہو مجلس کے بعد انشاءاللہ آئندہ اسی طرح کریں گے انشاءاللہ. کسی کو اگر کوئی دوسری رائے تو وہ بھی دے سکتا ہے, مطلب ضروری نہیں کہ ایک ہی رائے ہو. نہیں میں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں تو فیصلہ نہیں کر رہا ہوں. چھوڑ دیں اچھا, مجھے آپ کی رائے پتہ چلنی کافی, وہ بعد میں ویسے صلوات پڑھ دیں کہ محمد و آل محمد پہ. اس کی بات ہم بعد میں بات کریں گے. کیا چیز نہیں آسان دیکھیں, آسان میں ایک بات میں آپ کو بالکل واضح اور میں جب ایک بات کر رہا ہوں نا اس میں دوسری بات بالکل برداشت نہیں کرتا ہوں صاحب. یہ میری اتھارٹی ہے, یہاں پہ یہ عالم دین میری اتھارٹی ہے صاحب. اور میں اگر لوگوں سے مشورہ مانگ رہا ہوں تو میں جاننا چاہتا ہوں, کیونکہ مطلب ہے مجھے آپ کی رائے پتہ چلنی چاہیے. باقی ہم آپس میں بات کریں گے. اس کے میرے پاس ادھر دوبارہ اس کے اوپر بحث نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. بات عشق کی, مکتب عشق کی ہو رہی تھی. یہ عشق کا مکتب ہے. لیکن عشق کوئی بھی انسان حاصل نہیں کرتا جب تک خود سے بے خود نہ ہو جائے. جیسے خود سے بے خود ہونا ضروری ہے عشق کی منزل پر پہنچنے کے لیے. دنیاوی جتنا عشق ہے نا اس میں خود سے بے خود ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں, وہ گندا شیطان کا جو پیشاب پی کر خود سے بے خود ہونے کے لیے بوسٹر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. لیکن عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے ولائے محمد و آل محمد کے جام پینے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ درست ہے. یہ اہل بیت کی محبت ہمیں عشق کے راستوں پر لے کر جاتی ہے. وہ والا جو عشق ہے وہ خود سے بے خود ہو کے ہے. کربلا کا عشق عقل کو اور عشق کو یکجا کرتا ہے. یہ عقل کو چھوڑ کے عشق نہیں ہے. یہ جو عشق ہے عباس علمدار سے پوچھے عشق کیا ہے. اگر نویں کی رات کو ایک رات کی مہلت مانگنی ہے تو حسین حبیب ابن مظاہر کو لے کر نہیں کہتے کہ جا کے ایک رات کی مہلت لے کے آؤ کہ آپ بزرگ ہو. شاہ جلال عباس علمدار سے کہتے ہیں ایک رات کی مہلت لے کر آؤ. درست ہے. اس جلال بھری ہستی کو کہتے ہیں. اور جب عباس علمدار واپس آتے ہیں تو عباس کو بتانا نہیں پڑتا. حسین عباس کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ اجازت مل گئی ہے. عقل کے تابع اپنا نہیں ہے کہ جو میں چاہوں وہ ہو, جو میرا مولا چاہے وہ ہونا چاہیے. یہ کربلا. سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد بھائی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے. ماشاءاللہ. بسم اللہ. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہیں, ایک جگہ سے گزر رہے, ایک بچے کو دیکھا, اس کے سر پہ بڑی شفقت سے ہاتھ پھیرا, لا کے اس کو اپنی گود میں بٹھایا, پھر اس کو پیار کیا. لوگوں کی آنکھیں گھوم گئی. کہا یا رسول اللہ آج اس بچے سے بڑی شفقت کی آپ نے. کہا ہاں یہ بچہ میرے حسین سے بہت محبت کرتا ہے. کون بچہ تھا یہ؟ حبیب ابن مظاہر. کہا یا رسول اللہ کیسے محبت کرتا ہے؟ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا
میرا حسین جب چل رہا تھا یہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اور جہاں حسین کے قدم پڑتے وہاں سے خاک اٹھا کے اپنی آنکھوں کو لگا رہا. عشق کیسی چیز ہے؟ عشق کئی مرتبہ انسان 100 سال میں 1 سال آگے نہیں بڑھتا، کئی مرتبہ ایک لمحے میں 1000 سال آگے بڑھ جاتا ہے. دوست عشق ایسی چیز ہے. حبیب ابن مظاہر، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ایک مرتبہ حسین چراغ بجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو جانا چاہے چلا جائے، جنت کی بھی گارنٹی ہے، بیعت سے بھی آزاد کرتا ہوں. درست. اور کئی مرتبہ کچھ لوگ چھوڑ کے بھی چلے گئے. کچھ لوگ ایسے تھے جو آنے لگے تو حسین نے آنے دیے کہ آ جاؤ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو خط لکھ کے حسین کہتے ہیں اے حبیب پہنچو کربلا کہ حسین تنہا ہے. یہ کون سا رتبہ ہے؟ یہ عشق کا رتبہ ہے. جہاں حسین طلب کر رہے ہیں حبیب پہنچو، ہر کسی کو نہیں کہا، حر کو نہیں کہا کہ تم آ جاؤ میرے پاس، دوسروں کو نہیں کہا، راستے کھول دیے، کسی کے لیے چراغ بجھا دی، بیعت سے بھی آزاد کر دیا، جنت بھی دے دی، لیکن حبیب کو کہنے پہنچو. حبیب کے پاس خط پہنچتا ہے، حبیب پریشان گھر میں گھوم رہے ہیں. گھر والوں نے پوچھا حبیب کیا ہوا آج بڑا پریشان دیکھ رہے ہیں؟ کہا ہاں آج حسین کا خط آیا ہے، سوچ رہا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں. گھر والوں نے دیکھے کیا گھر والے، یہ عشق کا ماحول جب گھر میں ہوتا ہے نا، حسین ایک عشق کا نام ہے. جب یہ ماحول ہوتا ہے انسان کو خود بخود لے جاتا ہے بلندیوں کی طرف. بیوی کیا کہتی ہے ان کی؟ کہتے ہیں حبیب حسین کا خط آیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جاؤں یا نہ جاؤں؟ اگر آپ میں ہمت نہیں مجھے بتاؤ میں جاتی ہوں. غلام کو پتہ چلا، غلام کہتے ہیں اے حبیب مجھے آزاد کر دے میں چلا جاتا ہوں. کہا میں تو صرف یہی دیکھ رہا تھا کہ صرف میرے اندر یہ جوش اور ولولہ ہے. حکم دیتے ہیں اپنے غلام کو ایک گھوڑے کو شہر سے باہر لے جاؤ، چونکہ شہر پہ پہرے لگے ہوئے تھے اور لوگ جانتے تھے کہ حبیب حسین کو چھوڑے یہ نہیں اور ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے. حبیب بڑھتے ہیں، کربلا پہنچتے ہیں. عزیزو کربلا حسین انتظار کر رہی ہے عاشقوں کا، اور عاشق حسین حبیب جب پہنچتے ہیں حسین کے چہرے پر ایک رونق خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. حسین سینے سے لگاتے ہیں. حبیب اس سن اور سال میں ہیں کہ جب میدان کی طرف بڑھتے ہیں تو اپنے کمر کو اپنے پیٹ کو کپڑے سے کس کے باندھ لیتے ہیں. اور حبیب جب میدان کی طرف بڑھتے ہیں کسی کو احساس نہیں ہوتا کہ ایک بزرگ انسان میدان میں آ رہا ہے. کیوں؟ عشق نے بڑھاپے میں جوانی عطا کر دی ہے. میدان کی طرف بڑھے، جس طرف حملہ کیا وہاں پشتوں کے پشتے ڈال دیے. جس طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں ایک لکیر نظر آتی چلی جاتی ہے. جس طرف بڑھ رہے ہیں شجاعت کے جوہر دکھا رہے ہیں. آج حبیب کا عشق حسین کے گرد پروانوں کی طرح گھوم رہا ہے، اور ایک وقت صدا آتی ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حسین بڑھے اور جو اس طرح باقی لاشیں لا رہے ہیں ایک لاشا اپنے ایک اور اسماعیل کا لاشا لے کر آتے ہیں. عزیز و حبیب ابن مظاہر کا لاشا، بریر کا لاشے، حر کا لاشا، سب کے لاشے. لیکن کربلا میں کہوں گا مولا سب پیاسے تھے، لیکن سب سے زیادہ پیاسا وہ تھا جو سب سے آخر میں شہید ہوا. کیونکہ جو شہید ہوتا گیا اس کو کوثر کے جام ملتے چلے گئے، اور وہ تھا جس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. میرے مولا آپ حبیب کا لاشا تو لے آئے، آپ حر کا لاشا تو لے آئے، لیکن اے میرے مولا آپ جب گرے ہیں گھوڑے سے، آپ کو جب ذبح کیا گیا اس زیادہ پیاس میں آپ کا لاشا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ابو علی آزان مومنین اب